مقبوضہ کشمیر سری نگر میں اذان دیتے وقت فوج نے مسلمانوں پر فائرنگ شروع کی اور ایک اذان مکمل ہونے میں 22 مسلمان شہید ہو گئے، اور جو بھی گولی سے گرتے تھے یہی نصیحت کرتے تھے کہ میری لاش اٹھانے کی بجائے اذان مکمل کرو، اور 22 نوجوان شہید ہو گئے تھے۔ تو آج اگر قرآن کریم کا یہ درس مکمل ہوا تو یہ ہماری ملت پاکستان کے لیے، ملت سیالکوٹ کے لیے اور آپ سب کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے آسمان سے۔ اس سے پہلے تورات، زبور اور انجیل اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے رہنمائی کے لیے تو دی تھی، لیکن یہ آخری کتاب ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور آپ بھی آخری امت ہے۔ آپ کے بعد قیامت آنے والی ہے، اس کائنات کا وجود آپ کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ کتاب جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملنے کا واحد ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسی قرار دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور حکم دیا ہے کہ سب مل کر اس رسی کو پکڑو۔ یہ دلوں کا بہار بھی ہے، سرور اور سکون بھی ہے، قبر میں روشنی بھی ہے، قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، جام کوثر کا ذریعہ بھی ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، اور جنت الفردوس کا سبب یہی کتاب ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا تقاضا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس کتاب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو نظام بنایا جائے، نافذ کیا جائے۔ اور ہم سے پہلے بنی اسرائیل جس کو اللہ تعالیٰ نے تورات دیا تھا، وہ بندر بن گئے تھے، اس پر عذاب کے بعد دوسرے عذاب اور تیسرا اور مسلسل عذاب، اس لیے کہ انہوں نے تورات کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور اب اللہ رب کریم کا یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر آپ مومن ہیں تو مکمل اس کتاب کو قبول کرو، مکمل قبول کرو۔ اور یہ رویہ کہ اگر میری مرضی ہے تو کچھ مانو اور میری مرضی نہیں ہے تو اس کو چھوڑوں، یہ یہودیوں کا تھا۔ اور قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ آپ کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، آپ میں سے جس نے بھی یہ روش اختیار کی تو اس کے لیے دنیا میں ذلت، رسوائی، تباہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر لیا جائے گا۔ یہ کوئی فلسفہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب کریم کا فرمان ہے کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ آپ کا سر کہیں اور ہو اور پاؤں کہیں اور ہو۔
اللہ فرماتا ہے یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ آپ مسجد کی چار دیواری میں میری خدائی مان لے اور مسجد سے باہر طاغوت اور غیر اللہ کی حکومت تسلیم کرے۔ اسی بنیاد پر پرانی امتیں تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ قرآن کائینہ ہے اور جائزہ لینا ہے۔ بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم یہودیوں کے راستے پر تو نہیں چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو تمہارے لیے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی اور خواری ہوگی۔ آج ہم ذلت اور رسوائی کے دلدل میں ہیں۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں لیکن عزت میں نہیں ہیں۔ آج بھی آپ کی پیٹرول اور آپ کی ڈیزل اور آپ کی چینی اور آپ کی بجلی کی قیمتوں کا تعین اسلام آباد کے حکمران نہیں کرتے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF کے بابو صاحبان کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کی روپیہ کی قدر کمی اور اضافے کا فیصلہ خود وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ کون ظالم رات کے وقت ہمارے روپیہ کی قدر میں کمی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو آپ کا وزیر اعظم بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ بے بس ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم سب مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں۔ تو اس قرآن میں سورہ المائدہ میں 3 بار اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے تو آپ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو آپ جواب دے رہے، آپ کی عدالتوں میں فیصلے انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا اس قرآن کے مطابق ہوتے ہیں؟ ذرا زور سے بولے۔ انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا تو فیصلہ پھر یہی ہے، اور قسم کے ساتھ بات کرتے ہیں شیخ صاحب، قسم کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تمہارے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کو اے پیغمبر اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کرے۔ تو ہمارے فیصلوں میں تو حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام نہیں ہے، انگریز کا نظام ہے۔ اس قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سیالکوٹ کے لوگوں، تمہاری ملک کی معیشت سود کی بنیاد پر ہے یا حلال طریقے سے ہے؟ سود کی بنیاد پر ہے۔ 33,000 ارب آپ کے کل بجٹ میں 33,000 ارب روپیہ آپ سود میں ادا کرتے ہیں۔ آپ جو 42 اقسام کا ٹیکس دیتے ہیں، یہ سارا پیسہ جمع ہوتا ہے تو سود میں آپ سے چلا جاتا ہے۔ تو پوری قوم سودخور قوم بن گئی ہے، اور سود کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے ساتھ جنگ ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ جس طرح آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، آپ کو اس گناہ میں، اس دلدل میں دھکیلا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آج آپ خود فیصلہ کریں کہ ہماری شریعت اور ہماری دین میں عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے تعلیم تو لازم ہے، لیکن مخلوط نظام تعلیم سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے۔
تو آپ کے ملک میں کالجز یونیورسٹیوں میں تعلیم مخلوط ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ کوئی مولوی صاحب کی بیٹی ہے، کوئی پیر صاحب کی بیٹی ہے، کوئی غیرت مند انسان کے بیٹی ہے، وہ مجبور ہے اگر وہ پڑھنا چاہے اس کو مخلوط کلاس روم میں جانا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، خیبر اللہ کالج میں، پنجاب یونیورسٹی کے ایجوکیشن کالجز میں مخلوط کلاس روم میں ہم پڑھتے رہے تو آپ کے بچے آزاد نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ سوال یہی ہے کہ عدالتی نظام انگریز کا، تعلیمی نظام انگریز کا، معاشی نظام یہودیوں کا، تو رہ گئی بات مسجد میں نماز کا۔ نماز پر پابندی تو برطانیہ میں بھی نہیں ہے، دہلی میں بھی نہیں ہے، ماسکو میں بھی نہیں ہے، ہم چائنا گئے تھے وہاں بھی نماز جمعہ ادا کرتے رہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جو قوم اپنی دین اور اپنے نظریے کے مطابق عمل نہیں کر سکتی، کیا وہ قوم آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو پھر آپ آزاد ہے یا غلام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا بہتر ہے یا ایک خدا بہتر ہے جو غالب ہے؟ کتنے خدا بہتر ہے، بہت سارے یا ایک خدا؟ کس کس کی بندگی آپ کریں گے؟ ایک خدا۔ تو آپ نے یہ جو 30 پارے قرآن اور آخر میں سورہ اخلاص پروفیسر عرفان کی اور آخری 2 سورتیں جناب حافظ محمد ادریس صاحب نے ترجمہ سکھایا اور سنایا اور پڑھایا، ان تمام دروس کا تقاضا یہی ہے کہ اب ہم اپنی دل کو بھی قرآن کی نور سے منور کریں، اپنے عمل کو بھی اس قرآن کے مطابق بنا لے، اور یہ دونوں کام اس وقت ممکن ہو سکے گا جب ملک کا نظام اسلامی بن جائے، ورنہ آپ پیر اور امیر اور مولوی اور مولانا بھی تو آپ کو سود نظام سے استفادہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ جو 3 باتیں میں نے کی، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں داخل ہو گئی یا نہیں؟ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ چلے آخر میں ایک حدیث عرض کروں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ کتنے شہیدوں کے برابر؟ 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ تو کون سی سنت ہوگی؟ وہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی سنت، جس کے خاطر نبی مہربان نے مکہ مکرمہ چھوڑا تھا، جس کے خاطر نبی مہربان بدر و احد اور حنین اور احزاب اور تبوک کے معرکوں سے گزرے تھے، جس کے خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے آج کا یہ مجلس، آج کا یہ محفل، اگر آپ اس چیز پر یکسو ہو جائے کہ ہم نے اس ایک سنت کو زندہ کرنا ہے تاکہ ہم 100 شہیدوں کے برابر اجر حاصل کر سکے، اور وہ سنت اس ملک میں اسلامی نظام زندہ کرنے کی سنت ہے۔ لوگ عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، عشق مصطفیٰ کے بغیر تو زندگی فضول ہے، محبت مصطفیٰ کے بغیر تو ایمان نامکمل ہے۔ اور ابھی ربیع الاول، بار ربیع الاول کا دن گزر گیا۔ ربیع الاول کے دن کیا ہوا؟ ہر وہ کام ہوا جس سے ہمیں حضور نے منع کیا تھا۔ لوگوں نے مصنوعی کعبے بنا کر اس کی طواف کیے،
انہوں نے جنتی حور خوشخبری دی تو ہمارے لوگوں نے کسی لڑکی کو پکڑ کر سرخی پاؤڈر لگا کر مصنوعی حور بنا کر سٹیج پر بٹھایا اور لوگ اس کا بھی دیدار کرتے رہے اور اس کی بھی طواف کرتے رہے کہ جنتی حور ہے۔ تو اگر کعبہ بھی ادھر ہے اور حور بھی ادھر ہے پھر کعبہ جانے کی ضرورت کیا ہے اور جنت جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ اللہ مہربان ہے کہ ہمارے اوپر پتھر نہیں برساتا۔ تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، 1:15 یہاں جماعت ہے، اذان ہے یا جماعت ہے؟ ٹھیک ہے، پھر بات مکمل کروں، اذان ہم تو میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں، جرگہ کرنے آیا ہوں، مشورہ کرنے آیا ہوں کہ یہ ظلم، یہ کفر، یہ فسق اور فسوق، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے؟ میرے دوستو، علاج ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، پھر تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ یہ تمہارے چہرے، میں جانتا ہوں کیوں آج زرد اور پریشان ہے، ٹماٹر کی قیمت میں اضافہ، پٹرول کی قیمت میں اضافہ، چینی کی قیمت میں اضافہ، پریشان نظر لگتے ہیں، لیکن اس قرآن نے فیصلہ نہیں دیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اسلامی نظام اور اس قرآن کو چھوڑا ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ پورا نہیں کیا؟ لیکن چلے جیسا بھی ہے، یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ قیامت میں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ پھر شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو آپ ان کی طرف بڑھیں گے، قطار میں انتظار میں کھڑے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے گا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، میں ان کو جام کوثر نہیں دوں گا، انہوں نے تو ایمان لانے کے بعد قرآن کو چھوڑا تھا، پھر کہاں جائیں گے؟ پھر فرشتے پکڑ کر جب جہنم کے دروازے کے طرف پہنچائیں گے تو پھر اللہ آپ سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ تو انسان اعتراف کرے گا کہ ہاں ڈرانے والا تو آئے تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس کو جھٹلایا تھا۔ اور پھر آپ کیا کریں گے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، پھر اپنے ہاتھوں پر دانت لگائیں گے افسوس کی وجہ سے، لیکن پھر کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ملک میں پارٹیاں ہیں اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتا ہوں، مسلم لیگ کا ساتھ دیتا ہوں، پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہوں، زرداری کو ووٹ دیتا ہوں، نواز شریف کو ووٹ دیتا ہوں، عمران کو ووٹ دیتا ہوں، جس کو بھی ووٹ دیتا ہوں، لیکن قیامت میں تو میں شاہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ اٹھوں گا، جنید بغدادی کے ساتھ اٹھوں گا، حضرت علی حجویری کے ساتھ اٹھوں گا، شاہ ولی اللہ کے ساتھ اٹھوں گا، امام حسین کے ساتھ اٹھوں گا، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھوں گا۔ قرآن سے پوچھے، قرآن فرماتا ہے، میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن فرماتا ہے
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. یہ جو جھیالے اور سپورٹر اور ووٹر ہے، لیڈر اس سے وہاں بیزار ہوں گے. اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے الیوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو ہم اپنی لیڈر کے ساتھ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ حافظ صاحب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہر انسان کس کے ساتھ اٹھے گا؟ ذرا اٹھیے، کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اٹھے گا حافظ صاحب؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر آدمی کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اپنی لیڈر کے ساتھ اٹھے گا. اپنی لیڈر. میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. تو جس کا ساتھ آپ نے دیا، سودخور کا ساتھ دیتے ہو اور اٹھیں گے بدر والوں کے ساتھ جنہوں نے سود کے خلاف جہاد کیا تھا. ظالموں کا ساتھ دیتے ہو اور اٹھیں گے حضرت بلال کے ساتھ. یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو، پتہ نہیں بہنیں میری بات سن رہی یا نہیں سن رہی، نیچے لاؤڈ سپیکر ٹھیک ہے؟ سن لو، اگر آپ لوگوں نے آئندہ ووٹ بھی ان ظالموں کو دیا جنہوں نے اس ملک کو قرآن کے نظام سے محروم رکھا ہے، تو ان ظالموں کے ساتھ اٹھیں گے، ظالموں کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں ہے. اللہ کے ہاں اندھیر نگری اور چوپٹ کا رواج نہیں ہے. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. میں خود 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں. جس گھر میں تھا 4 بھائی اور 2 بہنیں، 4 کمرے، اسی گھر میں اب بھی رہتے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ. میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں. ان لیڈروں کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ ملک بنا تھا اسلامی نظام کے لیے، تو 74 سال بعد یہاں اللہ کا دین کیوں نہیں ہے؟ ہم یہی سوال آپ سے بھی کرتے ہیں. یہ سارے ایک جیسے لوگ ہیں. میں سینیٹر ہوں. جمعے کے دن کی بحالی کا بل لایا تو پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی تینوں نے میری مخالفت کی کہ جمعے کا دن نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اتوار عیسائیوں کا ہے، ہفتہ یہودیوں کا ہے، یہ تو اللہ نے ہمارے نبی مہربان کو تحفہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے پوچھا کہ آپ تو آپس میں مختلف ہے، میرے مقابلے میں کیوں ایک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کے مقابلے میں ایک ہے. تو یہ لوگ نظام پر ایک ہے، حکومت کے بارے میں لڑ رہے ہیں. اسٹیٹس کو، اس انگریز کا نظام، استعمار کا نظام، سود نظام، اس پر ایک ہے. اختلاف ہے تو اس لیے کہ مجھے ذرا سواری کرنے دو، آپ ذرا باہر چند سالوں کے لیے جائیں. باری باری ہیں، لیکن ان سے میں بالکل گلہ نہیں کرتا ہوں. میں گلہ آپ جیسے عام مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو اٹھائے گا. تو جب اٹھائے گا تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ میں ان ظالموں کے، ان فاسقوں کے ساتھ اٹھوں یا اللہ والوں کے ساتھ اٹھوں جنہوں نے ہر زمانے میں یہی اعلان کیا ہے کہ اللہ کی زمین اور اللہ کا مخلوق اور اللہ کا نظام. قرآن کا پیغام یہی ہے.
ورنہ یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، ایمان کے دعوے کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر اللہ نے یہودیوں کو تباہ کیا۔ تو جو دن گزر گئے وہ گزر گئے۔ کیا آج کے مجلس میں ہم توبہ کر لیں یہ مناسب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ ممکن ہے 1 گھنٹہ بعد بند ہو جائے کسی کے لیے، ممکن ہے کل وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے کسی کے لیے۔ اور توبہ وہی چیز ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، عرض کیا میرے اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا توبہ کرو، استغفار شروع کرو۔ صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 9 بچوں سے نوازا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کوئی بھی کام میرا نہیں ہوتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار شروع کرتا ہوں۔ جو کچھ ہم نے کیا ہماری وجہ سے یہ ملک جل رہا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہاں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی میں انسان جل رہے ہیں، ہماری خود مختاری ختم ہو گئی، ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس لیے آج توبے کا دن ہے۔ اگر قرآن کی اس مجلس میں ہم توبہ کریں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ یقین ہے ہمارا توبہ قبول فرمائے گا، اور جو بقیہ زندگی ہے، بقیہ زندگی میں اس ملک میں اللہ کے دین کے لیے، اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرو۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری درخواست ہے۔ ہم آپ کے ضمیر پر دستک دینا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کا گھر بھی جنت کا نمونہ ہو، آپ کے بچے بھی آپ کے تابع دار ہو، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ وفا کرے، اور آپ کے لیے قبر بھی جنت بن جائے، اور آپ کے لیے قیامت میں بھی کامیابی ہو۔ بقیہ جماعتوں کو ووٹ دے، آپ حرام کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، دوزخ میں جاتے ہیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس لیے کہ یہ ایک وارث جماعت ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری جدوجہد کا۔ تو کیا آپ لوگ آج کے بعد اس جدوجہد میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہو، اس کے فرشتے بھی گواہ ہو، اور ہم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کو نبھانے کی توفیق، طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔